السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے کے دو ویڈیوز میں نے موجودہ آج کے ریاستی انتخابات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی بات میں آپ کے سامنے آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ الیکشن جب آتا ہے تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، بحیثیت مسلم قوم کے، بحیثیت ایک اصول اور ضابطہ رکھنے والی قوم کے، بحیثیت اللہ رب العالمین کی بندگی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا، ایسے امیدوار کو آگے بڑھائیے، ایسے امیدوار کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجیے جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے مخلص اور ہمدرد ہوں۔ دعا بھی کیجیے۔ روڈ چھاپ نہ بنیے، چوک چوراہوں پر چیخنا چلانا چھوڑ دیجیے۔ جس طرح سے دوسری قومیں بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام کر جاتی ہیں، اگر ہم ان کے لیے رہنما ثابت نہیں ہو سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مقام دیا تھا، اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم گر گئے، تو کم از کم ان سے تو ہم رہنمائی حاصل کریں۔ خاموش رہیے، خاموشی کا راستہ اختیار کیجیے اور عقل مندی کا راستہ اختیار کیجیے، فہم و فراست کی راہ اختیار کیجیے۔ میں نے کہا تھا کہ جب جب الیکشن آتا ہے تب بات آنے لگتی ہے کیا، کمیونل اور سیکولر پارٹی، کمیونل پارٹی۔ میں نے کہا ہے آپ کو، کوئی پارٹی سیکولر نہیں ہے اور کوئی کمیونل نہیں ہے، یا تو سب کمیونل ہے، کوئی سیکولر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اقتدار کی بات آتی ہے تو ہر پارٹی اپنی راگ الاپتی ہے، جب کرسی کی بات آتی ہے، حکمرانی کی بات آتی ہے، تو ہر پارٹی اپنی قوت دکھلاتی ہے۔ ورنہ اگر کوئی ایک پارٹی کمیونل ہے اس ملک میں، کوئی ایک پارٹی، اور باقی سب سیکولر ہے، تو پھر سب سیکولر ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں سب اپنے منتری بننے کے لیے، اپنے منسٹری کے لیے، اپنی وزارت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے زمام حکومت کے لیے کیوں مرنے لگتے ہیں؟ کیوں الگ الگ نعرے ہو جاتے ہیں؟ کیوں الگ الگ گٹھ بندھن بن جاتے ہیں؟ اس چھوٹی سی ریاست میں 2 گٹھ بندھن کے بجائے 4 گٹھ بندھن ہوں، اور یہ سب ہمارے ووٹوں کو بانٹنے کے لیے ہے۔ ہمارے ووٹ اس طرح سے بڑھ جائیں گے اور جس کو آگے بڑھنا ہوگا بڑھ جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی بار جو دیوبند میں پچھلی بار جو یو پی حکومت کا یہ الیکشن ہوا، یو پی ریاست کا، اس میں دیوبند ایک ایسی جگہ ہے جہاں 60% مسلمان ہوتے ہیں۔ 60% مسلمان ووٹ دیں گے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو تو وہ جیتے گا یا نہیں جیتے گا؟ لیکن وہاں سے بی جے پی کا کینڈیڈیٹ جیتا۔ ہمارے ووٹوں کی تقسیم کا جب الیکشن آتا ہے انتظام کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ اس کو ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ تو ہماری عقل مندی اور فہم و فراست اسی میں ہے کہ ہم ایسی چیزوں پر نظر رکھیں کہ کون کیا قدم اٹھا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم دنیا کے سارے معاملات کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو کیوں نہیں سمجھ سکتے بھائی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے، ایسے ٹھگیروں کو قریب نہ آنے دیا جائے، کبھی قریب نہ پھٹکنے دیا جائے، اور کچھ نہیں بولا جائے۔ ایسا آپ محسوس کرائیے اپنے سامنے والے کو اور اپنے پاس آنے والے امیدوار کو کہ آپ اسی کے ساتھ ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں۔ محسوس کرائیے، اب وعدہ مت کیجیے، زبان سے وعدہ مت کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس ملک میں سب ساتھ ہیں ایک ساتھ، اور کام منصوبہ بندی کے ساتھ کیجیے، مشورے کے ساتھ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو صفت دی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ طے ہوتا ہے آپسی مشوروں سے۔ ایک محلہ، ایک شہر آپس میں بیٹھ کر یہ طے کر لیں، ایک گاؤں آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں کہ نہیں، ہمارے لیے فلاں امیدوار اچھا ہے، ہمارے دنیاوی اعتبار سے بھی اور ہمارے لیے دینی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور دنیاوی اعتبار سے ترقیوں کی راہ
اختیار کرے، وہ ترقی کی طرف لے جائے اس دیش کو، اس ملک کو، اس ریاست کو، تو اس طرح کا راستہ اپنائیے۔ یقین جانیے کہ جب آپ یہ راہ اختیار کریں گے اور اس قسم کی پلاننگ کریں گے، دوسرے آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ہمیں اور آپ کو تو برپا اسی لیے کیا گیا تھا نا، دنیا کی قوموں کی رہنمائی کے لیے، لیکن ہم دوسروں سے اب سیکھنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں اس دنیا میں کہ اللہ تعالی ہم سب سے جو کام لے وہ اس ملک کے فلاح کے لیے اور ہماری قوم کی فلاح کے لیے ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ اللہ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ میرے اور ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جائیے، شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے اور میرے ویڈیوز سے علمی، دعوتی، فکری، دینی فائدہ اٹھائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔